مولانا صاحب کا یہ بیان سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو اصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست، احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ اصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ اصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہو کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جو بچانا، خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہے، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی حسین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ اصال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ اصال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے، اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، امیر بڑے بڑے چہلم کرتے ہیں، غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مشکل میں، پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے قرضہ اٹھایا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے۔ پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا، پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا، پھر چہلم پہ بھی کہہ دیا۔ نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے، بڑی آزمائش، بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھا ہے، لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، جناب آپ کیسے کر کے کریں، کس کو دکھ بتائیں؟ ایک ماں، ایک تو ہوتا ہے نا بگڑنا، ایک ہوتا ہے بیڑا غرق ہونا۔ ہمارے معاشرے کا نا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ایک تو اگلے بندے کی فوتگی ہوئی ہے، ان کا پیارا ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور دوسرا یہ رشتہ دار۔ شہروں میں تو کچھ بہتر ہے، لیکن گاؤں میں تو 15 دن 20 دن ان کے گھر میں مسلط رہتے ہیں یہ لوگ، اور 3 ٹائم کا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ حیا، کچھ شرم ہونی چاہیے۔